آج ایرانی صدر کا دورہ ہے پاکستان کا، وہ ایک روزہ دورے پر ہیں، پرتپاک استقبال ہوا ہے، ایک ان کا دوسرا دورہ ہے اور ان کو آج 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ جو معاملہ سیز فائر سے شروع ہوا، یعنی 28 فروری سے لے کر آج جب ہم 23 جون 2026 کو جہاں کھڑے ہیں، اس میں پاکستان کا بہت زیادہ سفارتی کیپٹل استعمال ہوا ہے۔ پاکستان نے وہ کر دکھایا جو شاید ممکن نہیں تھا، پہلے سیز فائر، پھر اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، اور اب برگنسٹاک سوئٹزرلینڈ کے اندر جو یہ فریم ورک سائن ہوا ہے، اس کے حوالے سے ہی گفتگو کریں گے کہ یہ معاملات کس طرح درست سمت میں جا رہے ہیں۔ خطرہ ہے تو وہ کہاں سے ہے؟ کیا صرف نیتن یاہو ایک خطرہ ہے یا خطرہ اور بھی ہے اس پیس پروسیس کو؟ کیونکہ 60 دن کے اندر تکنیکی معاملات کی کمپلیشن ہونی ہے، 60 دن کا ہی ایک ٹیمپرری لائسنس ایشو ہوا ہے یا ایک ریلیف ملا ہے ایران کو کہ وہ تیل کی ترسیل، تیل کو بیچنا، تیل کو مارکیٹ کرنا، تیل کو برآمد وہ کر سکتے ہیں۔ اور امریکی صدر نے بھی کہا ہے کہ صرف گزشتہ روز ہی آبنائے ہرمز سے 19 ملین بیرل تیل کی ترسیل ہوئی ہے، جو کہ ایک ریکارڈ نمبر ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فیض رحمان صاحب، سینئر صحافی ہیں، واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جناب فیض رحمان صاحب۔ دیٹس ویری کائنڈ سر۔ یہ فرمائیے گا کہ میں اکثر سنتا رہتا ہوں آپ کو، یہ ہم جہاں پر آج ہیں، کنسرن آپ کے لیے کیا ہے؟ از اٹ اونلی نیتن یاہو؟ کیونکہ لیبنان کے اندر جو ہوتا رہا ہے، آئی ایم شیور آپ کو بھی پتا ہے، وہ ایک بڑی کریزی فون کال تھی جو کہ امریکی صدر اور ان کے درمیان ہوئی، جس میں امریکی صدر نے ان سے بڑی غصے کا بھی اظہار کیا۔ بٹ وی ہیو کم اے لانگ وے سنس دین۔ بٹ آپ کو لگتا ہے پرابلم صرف نیتن یاہو کی طرف سے ہے یا امریکی صدر بذات خود بھی ایک تھریٹ ہے ٹو دا پیس پروسیس؟ جی بہت بہت شکریہ ملک، اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ٹاک ٹو یو۔ آپ ماشاءاللہ ان چند مائنڈ میں سے ہیں جو ایسے سوالات کرتے ہیں جہاں ذرا تھوڑا سا پڑھ کے اور سوچ سمجھ کے آنا پڑتا ہے۔ تھینک یو۔ اچھا، اب دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو نیتن یاہو ہے وہ تو ایک گیون ہے، وہ شروع سے اس کی ایک لائن ہے، اسرائیل کی اپنی لائن ہے، وہاں کے جو پولیٹیشنز ہیں، جو بلسٹر سامنے آ رہا ہے بالکل واضح ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ جس کی کہ وہ ایک ذیلی اسٹیٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ناٹ 100%، 90% ان کا تمام دار و مدار امریکہ کی جنراسٹی اور ان کی اپنی ہیلپ پر ہے، ٹیکنالوجیکل، ملٹری، ہر لحاظ سے۔ تو اس کا یہاں پر صدر ٹرمپ نے اور خود جے ڈی وینس نے جو کہ لیڈ کر رہے ہیں پورے مذاکرات کو، بہت واضح پوزیشن لی ہے، اور لگتا یہی ہے کہ اسرائیل کو، نیتن یاہو کو، صدر ٹرمپ اور وائس پریزیڈنٹ دونوں کا پاس رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ باتیں ماننا پڑیں گی، اور وہاں سے آپ اتنا شاید دیکھیں گے یہ کچھ معاملات درست ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن جیسا کہ ابھی خود آپ نے اپنے انٹرویو میں فرمایا کہ دیکھیے بہت سے معاملات ایسے ہیں جو نہ صرف یہ کہ اسرائیل بلکہ خود امریکہ کی جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس وقت، وہ صرف اور صرف صدر ٹرمپ کو نیچا دکھانے کے لیے اور مڈ ٹرمز جو ہونے والے ہیں اس میں اپنی ایک جیت ظاہر کرنا یا اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ڈیل کو یا اس مذاکرات کے پورے عمل کو انڈرمائن کیا جائے اور بتایا جائے کہ صدر ٹرمپ نے ایکچولی اپنی شکست تسلیم کی ہے۔ تو اس وقت پوری ڈیموکریٹک پارٹی اس وقت اس کی مخالفت کر رہی ہے، اور یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ ظاہر ہے کہ 2.5 سال اب رہتے ہیں تقریباً ان کے پاس، اگر 2.5 سال بعد ایک دوسرا ایڈمنسٹریشن آتا ہے تو ایرانینز کے لیے ایک بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہوگا، اور دوسرے ایون میڈیٹرز کے لیے، کہ اگر ڈیموکریٹک پارٹی کی اس وقت یہ پوزیشن ہے تو 2.5-3 سال بعد، 4 سال بعد کیا ہوگی؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ خود دیکھیں ایران میں بھی ایسے معاملات ایسے چل رہے ہیں، خود آفیشل آپ یہ دیکھیں کہ جس کا بھی آپ نے ذکر کیا برگن اسٹاک میں، کہ وہاں پر باقاعدہ مطلب جو IAEA کے لوگ وہاں موجود تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ کہنا، اب ایران کی پوزیشن ہے کہ نہیں، ہم نے اجازت نہیں دی، جبکہ صدر ٹرمپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی آج یہاں کی صبح دوبارہ ایک ٹویٹ کیا کہ جو انسپیکٹرز ہیں، انٹرنیشنل انسپیکٹرز وہاں ہوں گے، اور وہاں ہوں گے ایٹرنیٹی، کوٹ ان کوٹ، یعنی مستقل وہاں موجود رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس کا مطلب جو ہے اس وقت واضح طور پر پھر آپ کو ایک چیز تھوڑا سا کریک نظر آ رہا ہے، اف ناٹ رپچر، ٹوٹلی کریک ڈیفینیٹلی۔ اچھا، دوسری بات، پھر غالباف صاحب نے ایک اور بیان دے دیا، انہوں نے کہا کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز کا انتظام ہم سنبھالیں گے۔ اگین قطر اور دوسرے جو ریجنل اسٹیک ہولڈرز ہیں، خود پاکستان اور امریکہ جو مین اس کا فریق ہے، اس پر کیا اس کی پوزیشن ہے وہ بھی آپ کو واضح طور پر نظر آتی ہے۔ تو بہرحال دیکھیے، اچھی بات یہ ہے کہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، یہ اپس اینڈ ڈاؤنز، یہ بمپس ہیں، یہ رہیں گے،
اور 60 دن کا جو آپ نے ذکر فرمایا ابھی، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی ریکویسٹ پر دوبارہ کوٹ ان کوٹ یہ جو پیریڈ ہے یہ دوبارہ بڑھے گا. اگر 60 روز میں معاملات طے نہیں ہوئے تو یقیناً بات آگے بڑھے گی. وار از اوور ان مائی اوپینین. اب ایسا نہیں ہوگا کہ امریکہ دوبارہ حملے شروع کرے گا یا کوئی اور اسرائیل کو اس بات کی اجازت دے گا کہ وہ حملے کرے. اور لیکن آج دیکھیے بلاکیڈ بھی انہوں نے باقاعدہ پورا فلی اٹھا لیا گیا ہے وہاں سے. جو امریکن بلاکیڈ جو ناکم بندی تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. انہوں نے یہ ضرور کہا ہے ٹرمپ نے کہ ان کے وہاں پر شپس موجود رہیں گے لیکن بلاکیڈ اب نہیں ہے. تو معاملات بحیثیت مجموعی اچھی طرح آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن جیسا کہ خود آپ کے سوال کا جو ایک بہت بڑا حصہ یہ تھا کہ کیا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس ڈیل کو اسپوائل کر سکتی ہیں. دیکھیں منی، باٹم لائن یہ ہے کہ اب دونوں فریقین اور پوری دنیا یہ سمجھ چکی ہے کہ اس پورے معاملے کا کوئی بھی ملٹری حل نہیں ہے، نمبر ون. نمبر ٹو یہ کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 14 نکات جس پر کہ ایک ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیا گیا ہے، مفاہمت ہوئی ہے، وہ فیوریبل ہیں ایران کے لیے زیادہ. لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ سب کے لیے ون ون ہے، اور وہ جو پوائنٹس ہیں لاجیکل ہیں. بلکہ جب وہ پوائنٹس آئے سامنے تو امریکہ نے یہی کہا، ایک مشہور شعر ہے اس کا دوسرا مصرع شاید آپ نے بھی سنا ہوگا کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. یعنی یہ سب کچھ ہمارے بھی مفاد میں ہے کہ ہم صحیح. وہی کام کریں. اور دیکھیے امریکنز اس وقت جو کام کر رہے ہیں، خصوصاً ابھی جو جیرڈ کوشنر کو انہوں نے کریڈٹ دیا ہے ٹرمپ نے، جی. کہ جو پیسے امریکہ ریلیز کر رہا ہے، انفریز کر رہا ہے، وہ صرف ہوں گے میڈیکیشنز میں، ڈرگز میں اور فوڈ میں. یعنی یہاں کو سویابین اور کارن جو کہ امریکہ سے خریدا جائے گا. تو ایک اگین ایک ون ون سچویشن ہے اوور آل ہر ایک کے لیے. ٹھیک. تو یہ کہنا کہ کوئی ایک جیت رہا ہے اور کوئی ایک ہار رہا ہے اور دوبارہ جنگ شروع ہو جائے گی، تو وہ میرے خیال ہے اب ہم اس فیز سے بہت آگے نکل آئے رائٹ. ہیں. اب یہی ہوگا کہ کس طرح سے نیگوشیٹرز جو ہیں وہ کس طرح سے ہارڈ لائنرز اگر اس کو بالکل ہی برباد کرنے پر تلے ہوئے ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک. لیکن معاملات میرے خیال ہے درستگی کی طرف جا رہے ہیں اچھا، انشاءاللہ. ٹورڈز دی اینڈ ایک چیز میں ضرور جاننا چاہوں گا. جی نیتن یاہو، کیا انہیں نیتن یاہو کو ایک ٹائٹ لیش پہ رکھا جا سکتا ہے کنسیڈرنگ کہ وہ لیبنان کے اوپر حملے کرتے رہتے ہیں اور ان کا ڈیفنس یہ ہے کہ جی حزب اللہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ اب وہاں حملے نہیں ہوں گے، یا وہاں ایک دیٹ از اے مے بی اے سافٹ بیلی یا ایک ولنریبلٹی وہاں ہے؟ دیکھیے جو وہ ہمارے پاس نا طوطے کی کسی کی جان طوطے میں ہوتی ہے، جا. تو وہ طوطا جو نیتن یاہو کی جان یہاں پر جو ایک اسرائیلی لابی اور جوش لابی مشہور یہاں پر ہے اس میں ہے. اور یہاں پر آپ اس ان لابیز کے حوالے سے بہت ایک بڑا چینج، بہت ایک سی چینج جسے کہا جاتا ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. ایون فاکس نیوز پر اب باتیں جو ہیں اس لابی اور خصوصاً نیتن یاہو اور اسرائیل کے خلاف سننے میں آ رہی ہیں، جو کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا. اب امریکی عوام اب اس لابی سے تنگ آ چکے ہیں، خصوصاً یوتھ. یعنی 70% سے زیادہ یوتھ جو ہے وہ بالکل اپوز کر رہے ہیں اس پورے معاملات کو. اور کھل کے وہ باتیں جو آج سے کچھ چند برس پہلے میں خود سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس طرح سے پبلک اسکوائر میں کی جائیں گی، وہ ہو رہی ہیں. تو نیتن یاہو صاحب کی جان جو ہے اس طوطے میں ہے، اور اس طوطے کا یہاں پر برا حال ہے.